شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق و مالک کے بابرکت نام یا اللہ سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں ایک ایسی سیریز کا جو انسانیت کی شروعات، خلافت کی بنیاد اور شیطان کی دشمنی کی جڑوں کو قرآن و حدیث اور روحانی نکات کے ساتھ بیان کرے گی۔ محترم ناظرین، آج ہم اس عظیم ترین انسان کی داستان سننے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، علم سے سرفراز کیا، فرشتوں کو جھکایا اور شیطان کو ان کے قدموں میں ذلیل کیا۔ باب اول یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل تحقیقی اور منفرد کہانی، جسے آج ہم اس انداز میں سنیں گے جیسا شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ جب نہ زمین پر آدم تھا، نہ کوئی قوم، نہ کوئی زبان اور نہ کوئی نسل، بس اللہ تھا اور اللہ کا نور۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں ڈوب گئے۔ ان کا سوال مخالفت نہیں تھا بلکہ علم کی طلب اور خیر کی جستجو تھی۔ انہوں نے عرض کی، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ الفاظ سادہ نہیں، یہ زمین کے مستقبل کی ایک جھلک تھی جسے فرشتوں نے اللہ کی طرف سے دیے گئے علم سے محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ انسان میں ارادہ، اختیار، غصہ، محبت، حسد اور انا ہوگی اور انہی سے وہ گناہ بھی کرے گا۔ چونکہ فرشتے نور سے بنے تھے، ان میں نافرمانی کا مادہ نہیں تھا۔ انسان مٹی سے بننے والا تھا جس میں خیر و شر دونوں کی آمیزش تھی۔ فرشتوں کا کہنا کچھ یوں تھا، ہم تیری تسبیح و تمجید کرتے ہیں، ہم کافی نہیں؟ یہ سوال بندگی کی معراج سے کیا گیا، مگر اللہ کا جواب ایک عظیم راز کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ انسان کے اندر ایک ایسا علم، ایک ایسا نور، ایک ایسا امتحان رکھا گیا ہے جو فرشتے نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے انسان کو عقل، اختیار اور توبہ کی صلاحیت دی، یہ وہ چیز ہے جو فرشتوں میں نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ہاتھ میں زمین کی ذمہ داری ہوگی، وہ تعمیر کرے گا، آزمائی سے گزرے گا، پھر قرب الہی حاصل کرے گا۔ نقطہ فکریہ یوں ہے، انسان کیوں خلیفہ بنا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر اختیار دیا، زمین کا انتظام دیا، علم کا خزانہ دیا، توبہ کا دروازہ دیا، نبیوں کی ہدایت رکھی اور سب سے بڑھ کر آزمائش دی۔ یہی انسان اگر صبر کرے تو فرشتوں سے افضل، اور اگر شیطان کے نقش قدم پر چلے تو اس سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو زمین پر مٹی لینے کے لیے اپنے 4 جلیل القدر فرشتوں کو ترتیب وار بھیجا۔ پہلا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، رحمت کے قاصد۔ اللہ نے فرمایا، اے جبریل، جاؤ زمین سے مٹی لاؤ، میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ زمین نے لرز کر عرض کی، اے جبریل، کیا تم وہ مٹی لینے آئے ہو جس سے ایسی مخلوق پیدا ہوگی جو فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ کیا تو جانتا ہے وہ انسان میرے سینے میں خون بہائے گا، ظلم کرے گا، قبر بنائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کی گریہ زاری دیکھی اور وہ لوٹ آئے۔ دوسرا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام
رزق کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میکائیل تم جاؤ اور میرے حکم سے مٹی لاؤ۔ میکائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے۔ زمین پھر فریاد کرنے لگی کیا میرے سینے سے وہ مٹی نکالنی ہے جو کل میرا سینہ چیر کر مردہ اگلے گی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی زمین کی عاجزی سن کر واپس پلٹ گئے۔ تیسرا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اور زمین نے فریاد یوں کی اے اسرافیل کیا تو وہ مٹی لینے آیا ہے جو میری فضاؤں میں گناہوں کی بو پھیلائے گی؟ اسرافیل علیہ السلام نے زمین کے غم میں خاموشی اختیار کی اور واپس آ گئے۔ چوتھا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے امین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے عزرائیل اب تو جا میرے حکم کو پورا کر۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر اترے۔ زمین نے ویسا ہی فریاد لہجہ اپنایا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مختلف مقامات سے مختلف رنگ اور مزاج کی مٹی لی۔ مٹی کی اقسام اور انسان کی طبیعت: سفید مٹی سادگی نیکی، سرخ مٹی غصہ جذبہ، زرد مٹی حکمت علم، سیاہ مٹی بردباری صبر، نرم رحم محبت، سخت استقلال، تر نرمی خوش قوت فیصلہ۔ اس لیے انسان کی فطرت مختلف ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مختلف مٹیوں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی مٹی کو پانی سے گوندھ کر ایک مخصوص حالت میں رکھا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ ہجر آیت نمبر 26 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو بدبودار سیاہ مٹی سے بنایا جو خنکدار تھی۔ مٹی کے مراحل: تر مٹی 3، بدبودار مٹی حَمَإٍ مَّسْنُون، خنکدار مٹی سلسال جیسے مٹی کا برتن۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو 40 دن مختلف حالتوں میں رکھا۔ یہی مٹی بعد میں جسم آدم میں ڈلی۔ ابلیس کا تجسس اور حسد: ابلیس روز اس جسم کے پاس آتا، اسے دیکھتا اور کہتا یہ کھوکھلا ہے میں اسے بہکا دوں گا۔ ابلیس کے مکالمے: یہ مٹی ہے میں آگ سے بنا ہوں، یہ ہلکا ہے میں باری ہوں، یہ بھولے گا گناہ کرے گا اور میں اسے فریب دوں گا۔ اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہجر آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرو۔ روح کا اترنا مرحلہ وار ہوا۔ جب روح سر تک پہنچی، آنکھیں کھلی، حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ناک تک پہنچی، آدم علیہ السلام نے چھینک لی۔ حضرت آدم علیہ السلام بولے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ جب پیر تک پہنچی، آدم علیہ السلام نے بھوک محسوس کی۔ جب ٹانگوں تک پہنچی، آدم علیہ السلام نے جلدی سے اٹھنا چاہا مگر ابھی مکمل روح نہیں پہنچی تھی، وہ گر گئے۔ ناظرین، انسان کی سب سے پہلی آواز الحمدللہ تھی۔ پہلا کلام تسبیح، پہلا جواب رحمت، پہلا احساس بھوک، کمزوری اور معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ علم اشیاء کیا تھی؟ اشیاء کی حقیقت، ان کے فوائد، ان کی اہمیت، ان کے نام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ علم اشیاء کے نام ان کی زبانیں اور فطرت کا علم تھا۔ امام راضی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف ظاہری اشیاء بلکہ ان کی پوشیدہ حقیقتیں بھی سکھائیں۔ فرشتوں کے سامنے پیشی اور علم کا امتحان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے رکھا اور فرمایا سورۃ بقرہ آیت نمبر 31 فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے خاموش ہو گئے اور عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو، ہمیں کچھ علم نہیں
سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ جملہ صرف عاجزی نہیں، یہ انسان کے علمی فضیلت کا اقرار تھا اور اللہ کے فیصلے پر فرشتوں کی رضا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اظہار علم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 33، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام، صفات، فوائد اور مقاصد تفصیل سے بیان کیے۔ سجدے کا حکم اور پہلا امتحان۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت ثابت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، پس سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور حکم الہی کی اطاعت کا مظہر تھا۔ محترم ناظرین، ابلیس کا انکار کچھ یوں تھا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 12، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر، پہلی نافرمانی اور پہلی بدبختی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا جنت سے، تجھے یہاں تکبر کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، بے شک تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ ابلیس ایک لمحے میں فرشتوں جیسی قربت سے ہمیشہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔